بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21 رمضان المبارک کو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی۔ 40 ہجری کا رمضان جب انسانوں کے لیے رحمت لے کر آیا تو اس وقت امام علی علیہ السلام انسانوں کے نزدیک یہ پیغام رکھتے رہے کہ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، کیونکہ عنقریب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، اور پھر تم لوگ پچھتاؤ گے کہ کاش ہم کچھ اور پوچھ لیتے، کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ 18 رمضان کو امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن سے فرمایا، حسن جاؤ، آج میری بیٹی ام کلثوم کو کہو کہ یہ 18واں روزہ میں اپنی بیٹی کے گھر افطار کروں گا۔ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو امام علی علیہ السلام اپنے مبارک قدم لے کر اپنی بیٹی کے گھر گئے تو امام علی علیہ السلام کی بیٹی نے آپ کے دسترخوان پر ایک برتن میں دودھ، ایک میں نمک اور ایک میں جو کی روٹی رکھی تو امام علی علیہ السلام نے اپنی نظریں اٹھا کر اپنی بیٹی ام کلثوم کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے، اے میری بیٹی، کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا کے دسترخوان پر ایک طعام سے زیادہ طعام موجود ہوں؟ یہ 3 طعام کیوں رکھے ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام کی بیٹی نے چاہا کہ نمک اٹھا لوں تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ کلثوم نمک کو رہنے دو، دودھ اٹھا لو۔ اس کوفے میں سینکڑوں یتیم بچے ہیں جو دودھ کے لیے ترستے ہیں، یہ دودھ ان کے لیے رکھ دو۔ افطار کے بعد امام علی علیہ السلام عبادت کرنے لگے اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ فرمانے لگے کہ آ گئی وہ رات جس کا علی سے وعدہ ہوا تھا۔ اتنی ہی دیر میں امام علی علیہ السلام کی بیٹی آئی اور امام علی علیہ السلام سے پوچھنے لگی کہ بابا آج کون سی رات ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کلثوم، تمہارے نانا نے فرمایا تھا کہ 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں سجدے کی حالت میں تمہیں شہید کیا جائے گا۔ یہ سن کر ام کلثوم رونے لگی اور کہنے لگی کہ جنہوں نے انسانوں کی بھلائی کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کر لیا، اس پر ہی یہ انسان ظلم کر رہے ہیں۔ بس جب فجر کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سر پر امامہ رکھا اور مسجد کی طرف روانہ ہوئے تو امام علی علیہ السلام مسجد میں پہنچے تو جو انسان مسجد میں سوئے ہوئے تھے امام علی علیہ السلام نے انہیں جگایا۔ ان انسانوں میں امام علی علیہ السلام کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بھی موجود تھا۔ اس نے جیسے ہی امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فجر کے وقت اللہ کے گھر میں سونا اللہ کو پسند نہیں، اٹھو اور اپنے اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کہہ کر آپ محراب کے قریب چلے گئے اور اذان دینے لگے۔ امام علی علیہ السلام کی اذان جب فضا میں پھیل گئی تو ہوائیں چلنے لگی، جانور، پرندے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی بدقسمتی پر رونے لگا۔ تو بس جیسے ہی امام علی اور باقی لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوئے تو امام علی علیہ السلام اور باقی لوگوں نے قیام کیا، رکوع کیا اور سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم جو اپنے ساتھ تلوار چھپا کر آیا تھا تو اس نے وہ زہر بھری تلوار سے سجدے کی حالت میں امام علی علیہ السلام کے سر پر وار کیا۔ بس جیسے ہی امام علی علیہ السلام کے سر پر تلوار لگی تو امام علی علیہ السلام کے سر کے خون سے مسجد کا محراب رنگین ہو گیا اور آسمان سرخ ہو گیا۔ اتنی ہی دیر میں امام علی علیہ السلام کے چاہنے والوں نے امام علی علیہ السلام کے قاتل کو پکڑا اور مولا علی علیہ السلام کی طرف لے کر آئے تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پر موت کا ڈر دیکھا تو امام علی علیہ السلام سختی سے فرمانے لگے کہ میرے قاتل کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کرے، اور کہنے لگے اگر میں اس ضرب کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو اس کو بھی صرف ایک ضرب لگانا، اگر یہ ایک ضرب لگنے سے بچ جائے تو اس کو آزاد کر دینا، اور اگر یہ اس ضرب لگنے سے مر جائے تو میرے قاتل کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا بلکہ اس کے کفن کا اہتمام کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے اللہ ایسے انسان پر لعنت بھیجتا ہے جو مرے ہوئے انسان کے حصے کو کاٹ کر اس کی توہین کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے۔